سب کے سب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت قرار پائیں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کے مال سے مکان خرید کر اس کو کرائے پہ چڑھا دے تو اب جو کرایہ آیا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ لیکن اس میں کافی تفصیل ہے، جو ٹیکنیکل تفصیل ہے جو آپ کے سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آخر خلاصہ یہ ہے کہ رینٹ اس کے لیے بالکل جائز ہوگا، طیب اور حلال ہوگا، چاہے اس نے حرام مال سے ہی وہ مکان لیا ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، جو اس نے مال حرام کمایا اس کا آخرت میں وبال، جو اس کو استعمال کیا اس کا وبال، اور پھر یہ رینٹ تو بہرحال اس کے لیے حلال تھا، یہ لیکن قابل گرفت ہوگا۔ تو اب یہ سوچنا کہ جی مفتی صاحب نے اجازت دے دی ہے ہم بھی ایسا کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخرت میں یہ رینٹ اس کے لیے اتنا نافع نہیں ہوگا جتنا اس کا حرام مال کمانا اور اس کو استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑے نقصان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں، عمرے کے بعد اگر ہم حلق کروانا چاہیں یعنی جو بال کٹواتے ہیں تو وہ ہم وہیں مکے میں کٹوائیں یا جدہ میں آ کے کٹوا لیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ حلق ہو یا قصر، حلق مانے پوری ٹنڈ کروانا، اور قصر کے مطلب تھوڑے بال کٹوانا، چھوٹے ہوئے ایک سر کے کم از کم چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے، یا پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیں تو یہ قصر کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، عرب میں نے دیکھیں تو جیسے آپ سعی سے فارغ ہوئے وہ کہتے ہیں کٹوا لیں، ایک زلف پکڑی کاٹ دیا، آپ احرام کی پابندی سے فارغ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پورے سر کے ایک پورے کے برابر بال کم ہوں، یا کم از کم سر کے چوتھائی حصے کو لے لیں اور اس کے تمام بال کم از کم ایک پورے کے برابر ختم ہوں۔ ہماری بہنیں پوری لٹ کو پکڑیں، آخر میں ایک پورے کے برابر وہ بال کٹوائیں تو یہ احرام کی پابندی سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔